شامل ہو جاؤ. 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کے امت حج گزار کو یہ کہا کہ احرام کھولو، سروں پہ کفن باندھو کہ اب حج کرنے کا وقت نہیں، حج بچانے کا وقت آ گیا ہے. جب یزیدیت برسر اقتدار آ جائے، جب ظلم کا نظام آ جائے، تو اس وقت عزیزو حج کرنے کا وقت نہیں ہوتا، حج بچانے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت رسومات ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ مذہب بچانے کا وقت ہوتا ہے. جو بچے ہوئے مذہب میں عبادتیں کرتے رہے ایسے عبادت گزار بہت زیادہ ہیں، لیکن جو عبادتوں کو خطرے سے نکال کر محفوظ کر دے، اس عبادت بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وقت نہیں ہے میں ساری شخصیات کے نام بتاؤں، اور یہ شخصیات غلط شخصیات نہیں تھی، مثبت شخصیات، محترم شخصیات. ان کی راہ میں کیا رکاوٹ تھی؟ کس وجہ سے نہیں آئے؟ کوفہ میں لوگ خوف کی وجہ سے نہیں آئے، شام والے دشمنی کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن مکہ و مدینہ والے کیوں نہیں آئے؟ مکہ و مدینہ سے تو روانہ ہوئے امام، نہ مدینہ سے ساتھ چلے لوگ، نہ مکہ سے ساتھ چلے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہمیشہ ذہنوں میں اٹھائیے. اس سوال کا اگر جواب مل گیا تو سمجھو حسینیت سمجھ میں آ گئی ہے. کیوں نہیں آئے؟ عزیزان، نہ اس وجہ سے کہ انہیں حسین کی معرفت نہیں تھی، جانتے تھے، نہ اس وجہ سے کہ حسین سے محبت نہیں تھی، شدید محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ ان کو عقیدت نہیں تھی، عقیدت بھی ضرور تھی، ہمدردی بھی ضرور تھی، خیر خواہ بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک دیوار بڑی ان کے راستے میں حائل ہو گئی. وہ کون سی دیوار ہے جو بہت محترم شخصیتوں کو بھی حسین کا ساتھ دینے سے روک دیتی ہے؟ وہ مصلحت کی دیوار ہے. ایک طرف حقیقت ہوتی ہے، ایک طرف مصلحت آ جاتی ہے. یہ روزمرہ زندگی میں اب آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ معمولی مسائل میں جب ہمارے پاس حق ہوتا ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف مصلحت ہے. مصلحت کہتی ہے نہ جو نقصان ہوگا، حق کہتا ہے آؤ بچاؤ، ہمت کرو، اٹھو. اگر مصلحت اندیشی نہ کرتے، نہ بڑے مصلحت اندیش ہوتے مصلحت پسند، اور نہ چھوٹے مصلحت پسند ہوتے، نہ راہبر و رہنما مصلحت پسند ہو، نہ امت مصلحت پسند ہو، امت کی حالت یہ نہیں ہوگی. سید الشہداء کے سامنے بڑی مصلحتیں تھیں، لیکن حق کے سامنے کسی مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کیا مصلحتیں تھیں؟ اپنی جان کی مصلحت، اپنے بیٹوں کی مصلحت، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی مصلحت، بہت ساری چیزوں کی مصلحت سید الشہداء کے سامنے تھی. لیکن سید الشہداء تمام مصلحتوں سے گزر گئے. معلوم تھا کہ مصلحت کہتی ہے حسین گھر میں بیٹھ جاؤ، مصلحت کہتی ہے حسین مدینے میں رہو، مصلحت کہتی ہے حسین مکہ میں چھپ جاؤ، مصلحت کہتی ہے حسین یمن میں چلے جاؤ، مصلحت کہتی ہے حسین مصر میں چلے جاؤ، مصلحت کہتی ہے حسین کسی غار میں پناہ لے لو. جیسا بھائی کہہ رہا ہے، اے حسین یزید سے بچو اور بچ کر کہیں مصلحت کی وجہ سے کہیں چھپ جاؤ کہ یزید آپ تک پہنچ نہ سکے. لیکن حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بھیا، میری جان کی مصلحت، میری اولاد کی مصلحت، میرے سر کی مصلحت، میرے خون کی مصلحت مجھے نہیں روک سکتی. میں یزید سے چھپ کر کسی صحرا و غار کی پناہ نہیں ڈھونڈ رہا. اب یزید کو مجھ سے چھپ کر کہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ میں یزید کے تعاقب میں نکلا ہوں، میں حق کو بچانے کے لیے نکلا ہوں، میں یزید کو نابود کرنے کے لیے نکلا ہوں. حسین کو نہیں چھپنا، اب یزیدیت چھپ کے دکھائے. حسین تشنا ہے، ایک پانی کی پیاس ہے اور ایک پانی سے بڑی پیاس ہے حسین کو. پانی حسین نے نہیں مانگا، لیکن دوسری چیز مانگی. جب بالکل تنہا ہو گئے تو کس کے تشنا تھے؟ عالم ناصر کا استغاثہ بلند کیا اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کوئی لبیک کہنے والا ہے یا نہیں. حسین تشنا لبیک ہے، ایسی لبیک کہ حسین کی پیاس بجھ جائے.
مصلحت پسندوں کے درجے میں تھے، وہ جو مصلحت کی دیوار کے پیچھے بیٹھ گئے، نبی کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا. اے حسین آؤ، آج یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، آج یہ لوگ جن کے ملک میں امن نہیں ہے، اے حسین جن کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اے حسین جن پر خود کش حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حسین صرف آپ کو لبیک کہنے آئے ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پرزور طریقے سے لبیک یا حسین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو اسی طرح لبیک کہنے والوں میں رکھے. جب تک لبیک کہنے والے موجود ہیں، جب تک لبیک کہنے والے موجود ہیں، جب تک یہ لبیک کہنے والے موجود ہیں، جب تک لبیک یا حسین موجود ہے، جب تک لبیک کہنے والے موجود ہیں. زمانے کے یزید سن لیں کہ جب حسین کو کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا، حسین نہیں جھکا. آج تو کروڑوں لبیک کہنے والے موجود ہیں، آج کس طرح سے جھک سکتے ہیں؟ حسین مصلحت اندیشی کا راستہ نہیں، حسین مصلحت پسندی کا نام نہیں. حسین کس کا نام ہے کہ تمام مصلحتوں کو چھوڑ کر فقط حق کو بچا لو. اور یاد رکھنا، مصلحتوں کی آڑ لے کر جو چپ ساتھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، مصلحت نے ان کو پناہ نہیں دی، مصلحت نے پناہ نہیں دی. حسین کو سرزمین نے پناہ نہیں دی، امتوں نے پناہ نہیں دی، لیکن حسین اپنے رب کی پناہ میں چلا گیا. لیکن جنہوں نے شہروں میں پناہ لے لی، جنہوں نے کوفہ میں پناہ لے لی، جنہوں نے مکہ میں پناہ لے لی، جنہوں نے کعبہ میں پناہ لے لی، ان کو کسی نے پناہ نہیں دی. اسی یزیدیت نے مصلحت کی دیواروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے کو ایک ایک کر کے نکال کر رسوا کیا. اگر حسین کی اخبار آواز پر لبیک کہتے، کربلا میں شہید ہو جاتے، کبھی بھی کوفہ میں رسوا نہ ہوتے، کبھی مکہ و مدینہ میں رسوا نہ ہوتے. عزیزو، کبھی بھی مصلحتیں نہیں بچا سکتی، شہادتیں بچاتی ہیں، جانثاریاں بچاتی ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں بچاتی ہیں. اور یہی حسین ابن علی ہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے. قافلہ حجاز اس حسین ابن علی کا منتظر ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار بھی گیسوی دجلہ و فرات، لیکن آپ کا پیغام، اس محرم کا پیغام، اس عاشورہ کا پیغام، ان مجالس کا پیغام پوری دنیا کو یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی گردن کاٹ کر حسین کی گردن کو جھکا نہیں سکتے. جو مصلحتوں کی آڑ میں چھپ رہتے ہیں، ان کی گردنیں ذلت میں جھک جاتی ہیں، ان کی گردنیں کبھی اٹھ نہیں سکتی. ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ مصلحتوں کا راستہ چھوڑ کر حسینیت کا راستہ اپنا لو. اگر تم حسین ابن علی کی راہ پر آ جاؤ، کوئی یزید زمانہ تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا.